آج ہم ایک عدالتی فیصلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ 2019 کا بلوچستان ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ جی 2019 PCR LJ 1618۔ ہاں، تو اس میں ایک شخص ہے بابو، جس پر قتل کا الزام تھا۔ سیشن کورٹ نے ضمانت نہیں دی تھی۔ جی بالکل، پہلے ضمانت مسترد ہو چکی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے اتنے سنگین الزام کے باوجود ضمانت کیوں منظور کر لی؟ یہی اس کیس کی آپ کہہ لیں دلچسپ بات ہے جو ضمانت کے اصولوں کو واضح کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا تھا۔ تھوڑا پس منظر بتا سکتے ہیں؟ جی دیکھیں، ملزم بابو ولد علی بخش پر الزام تھا قتل کا۔ دفعہ 302 لگی تھی، ساتھ میں 147 149 بھی۔ یعنی غیر قانونی اجتماع اور مشترکہ نیت وغیرہ۔ بالکل۔ واقعہ یہ تھا کہ مقتول صالح محمد 2 اپریل 2019 کو اپنی موٹر سائیکل پر کہیں گیا۔ اور پھر واپس نہیں آیا۔ اگلے دن اس کی لاش ملی ساحلی شاہراہ کے قریب، خون میں لت پت۔ اچھا۔ وہیں قریب میں اس کی موٹر سائیکل بھی تھی اور ایک لاٹھی اور لوہے کا راڈ بھی ملا۔ تو شبہ بابو پر کیسے گیا؟ بنیادی وجہ یہ بتائی گئی کہ جائے وقوع سے جو قدموں کے نشانات ملے ان میں سے کچھ مبینہ طور پر بابو کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ صرف قدموں کے نشانات؟ یہ ایک اہم نقطہ تھا شبہ کا، اور اسی بنیاد پر یا کم از کم یہ ایک بڑی وجہ تھی کہ ایڈیشنل سیشن جج اتھل نے پہلے ضمانت نہیں دی تھی۔ ٹھیک ہے، تو پھر ہائی کورٹ میں دلائل کیا ہوئے؟ دفاع نے کیا کہا؟ جی، ملزم کے وکیل کے کئی نکات تھے۔ پہلا اور سب سے اہم کہ کوئی چشمدید گواہ نہیں تھا، یعنی کسی نے وقوع ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ بالکل۔ دوسرا کہ ملزم سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، نہ آلہ قتل نہ کوئی اور ایسی شے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا نقطہ تھا کہ یہ نامزدگی پرانی دشمنی کے وجہ سے ہے، اور چوتھا وہ جو قدموں کے نشانات والی بات تھی۔ ہاں، اس کا کیا کہا؟ وکیل نے کہا کہ اس کی سچائی تو ٹرائل میں ثابت ہوگی نا، ضمانت کے سٹیج پر تو بس سرسری جائزہ ہوتا ہے، اس پر اتنا انحصار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ٹرائل کا انتظار کرنا چاہیے۔ جی، اور یہ بھی کہا کہ ملزم تو جوڈیشل کسٹڈی میں ہے، تفتیش مکمل ہے، اب اس کی ضرورت نہیں پولیس کو۔ تو بنیادی موقف یہ تھا کہ یہ کیس مزید تفتیش طلب ہے، فردر انکوائری کا کیس ہے، اس لیے ضمانت ملنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور استغاثہ یعنی سرکاری وکیل اور مدعی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے ظاہر سخت مخالفت کی۔ ان کا پہلا نقطہ تھا کہ جرم بہت سنگین ہے، قتل ہے۔ جی، جس کی سزا موت یا عمر قید ہے۔ بالکل، تو ضمانت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، ان کا کہنا تھا کہ ملزم کے خلاف شواہد موجود ہیں، قابل اعتماد ہے۔ کون سے شواہد؟ وہی قدموں کے نشانات؟ وہ بھی، اور ایک اور اہم بات انہوں نے بتائی کہ مقتول نے قتل سے کچھ عرصہ پہلے بابو کے خلاف دفعہ 107-15 ضابطہ فوجداری کے تحت کارروائی کے لیے درخواست دی تھی۔ اچھا، یہ دفعات تو امن عامہ خراب کرنے کے اندیشے پر لگتی ہیں نا؟ جی ہاں، تو استغاثہ کا کہنا تھا کہ یہ پرانی رنجش یا خطرے کا ثبوت ہے۔ ان کا موقف تھا کہ سیشن کورٹ نے ضمانت مسترد کر کے صحیح کیا تھا اور ہائی کورٹ کو بھی درخواست خارج کر دینی چاہیے۔ تو ایک طرف سنگین الزام، پرانی درخواست، قدموں کے نشان، دوسری طرف چشمدید گواہ نہیں، برآمدگی نہیں، دشمنی کا دعویٰ۔ عدالت نے کیسے دیکھا اس سب کو؟ جی، یہی اصل نقطہ تھا۔ جسٹس روزی خان بریچ نے بڑا متوازن جائزہ لیا۔ عدالت نے مانا کہ ہاں، شبہے کی وجوہات تو ہیں، جیسے وہ 107151 والی درخواست، پھر پولیس تفتیش میں بابو کا ایک مبینہ بیان جس میں اس نے اپنا اور ساتھیوں کا نام لیا تھا، وہ قدموں کے نشانات، اور کچھ مبینہ دھمکیوں کا بھی ذکر تھا۔ لیکن پھر عدالت نے استغاثہ کے کیس میں جو کمزوریاں تھیں ان کو بہت تفصیل سے دیکھا۔ اچھا، وہ کیا کمزوریاں تھیں؟ سب سے پہلی بات تو وہی کوئی چشمدید گواہ نہیں، اور واقعہ بھی رات کا تھا۔ ٹھیک۔ پھر وہ جو جائے وقوع سے ہتھیار ملے تھے، لاٹھی اور لوہے کا راڈ، ان پر انگلیوں کے نشانات لینے کی کوشش نہیں کی گئی، حالانکہ وہ ممکن تھا۔ یہ تو اہم کوتاہی ہے۔ جی، پھر وہ جو ملزم کا پولیس کے سامنے مبینہ اعترافی بیان تھا، عدالت نے کہا کہ قانون شہادت آرڈر کے آرٹیکل 38 کے تحت وہ قابل قبول شہادت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بیان کی بنیاد پر کوئی نئی چیز برآمد نہیں ہوئی تھی۔ اگر پولیس کو دیے گئے بیان سے کوئی بازیابی ہو، کوئی نیا ثبوت ملے، تب اس کی کچھ قانونی حیثیت بنتی ہے،
ورنہ نہیں۔ اچھا، یعنی وہ بیان بیکار ہو گیا؟ قانونی طور پر شہادت کے لیے۔ اور ایک اور بہت بڑا تضاد تھا۔ وہ کیا تھا؟ FIR میں لکھا تھا کہ لاٹھی اور ڈنڈوں سے مارا گیا، یعنی بھوتا ہتھیار، بلنٹ ویپنز۔ ٹھیک۔ لیکن جو میڈیکل رپورٹ تھی اس میں تیز دھار آلے یعنی شارپ ایجڈ ویپن سے لگے زخموں کا ذکر تھا۔ اوہ، یہ تو بالکل مختلف بات ہو گئی۔ جی ہاں، یہ ایک بڑا تضاد تھا۔ عدالت نے یہ بھی کہا کہ جہاں تک مقصد یا موٹو کا تعلق ہے اسے ثابت کرنا استغاثہ کا کام ہے، ملزم کا نہیں۔ تو ان سب چیزوں کو ملا کر عدالت کس نتیجے پر پہنچی؟ ان تمام کمزوریوں کو دیکھتے ہوئے، یعنی چشمدید گواہ نہیں، اعترافی بیان ناقابل قبول، ہتھیار اور زخموں میں تضاد، قدموں کے نشانات جن کا ٹرائل میں ثابت ہونا باقی تھا، عدالت نے کہا کہ یہ کیس فردر انکوائری کا ہے، یعنی مزید تفتیش طلب ہے۔ اور اس بنیاد پر ضمانت دے دی؟ جی، عدالت نے ضمانت کے اصول کو بھی دہرایا کہ ٹرائل شروع ہونا ضمانت میں رکاوٹ نہیں بنتا اگر ملزم حقدار ہو، اور یہ کہ ایک بے گناہ شخص کو یا کم از کم جس کے خلاف ثبوت کمزور ہوں اسے ایک دن بھی جیل میں رکھنا ناانصافی ہے جس کی تلافی بعد میں بریت سے بھی نہیں ہو سکتی۔ تو آخرکار بابو کی ضمانت منظور ہو گئی۔ کتنے مچلکوں پر؟ 5 لاکھ روپے کے مچلکے اور 2.5 لاکھ روپے کے 2 ضامنوں کے عوض۔ ٹھیک ہے۔ لیکن ایک بات بہت اہم ہے جو عدالت نے آخر میں واضح کی۔ وہ کیا؟ عدالت نے کہا کہ یہ جتنے بھی مشاہدات ہیں، یعنی جو بھی باتیں عدالت نے ثبوتوں کی کمزوری وغیرہ پر کی ہیں، وہ صرف اس ضمانت کی درخواست کے فیصلے تک محدود ہیں۔ اچھا، یعنی ٹرائل پر اثر نہیں پڑے گا؟ جی بالکل۔ ٹرائل کورٹ ان مشاہدات سے متاثر ہوئے بغیر مکمل طور پر آزادانہ طور پر جو بھی شواہد ٹرائل میں پیش ہوں گے ان کی بنیاد پر کیس کا فیصلہ کرے گی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ قتل جیسا سنگین الزام اپنی جگہ، لیکن اگر استغاثہ کے پاس ٹھوس، براہ راست اور تضادات سے پاک شواہد نہ ہوں جی تو عدالت مزید تفتیش طلب کے اصول کے تحت ملزم کو ضمانت دے سکتی ہے، کیونکہ قانون کا بنیادی اصول تو یہی ہے کہ جب تک جرم ثابت نہ ہو ملزم بے گناہ تصور ہوتا ہے۔ بالکل، یہ پریزمپشن آف انوسنس کا عملی مظاہرہ ہے، اور یہ فیصلہ ایک اہم سوال بھی چھوڑ جاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ضمانت کے اس ابتدائی مرحلے پر قدموں کے نشانات جیسے بالواسطہ یا حالاتاتی شواہد کا وزن کتنا ہونا چاہیے، خاص طور پر جب وہ میڈیکل رپورٹ جیسے زیادہ ٹھوس شواہد سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.